دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر ایم راحت، آواز انائزہ مصطفیٰ، اسپانسرڈ بائے خضر عمران۔ اس کتاب کے لیے ہم مس ماریہ ضیاء کے بے حد مشکور ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321434287 پر رابطہ کریں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ کالا جادو از راحت۔ پیش لفظ: کائنات کے لاکھوں سربستہ رازوں میں سے ایک کالا جادو ہے۔ اس کی حقیقت بے شمار پیش آنے والے واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔ مالک ایزدی نے شیطان کو ملعون کیا اور شیطان نے انسان کو بہکانے اور انہیں برے راستوں پر لگانے کی قسم کھائی۔ شیطانی طاقتیں اپنے ہتھ کنڈے بروئے کار لائیں اور انہی میں سے ایک کالا جادو ہے، جسے استعمال کر کے انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہندوازم میں اسے بڑی فوقیت حاصل ہے۔ ہولی اور دیوالی جیسے تہواروں میں اسے خصوصاً دشمنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جادوئی ہانڈیاں، جنہیں مٹھ کا نام دیا جاتا ہے، فضاؤں میں پرواز کرتی ہیں اور دشمنوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ میں نے کالے جادو کے مدارج پر تحقیقات کے لیے بھرپور جد و جہد کی ہے اور اس کے لیے جن چند لوگوں سے مدد حاصل کی ہے ان میں پنڈت سیوا رام جنم کنڈ، مترا، دھونی مل چمار اور ہری مل اچھوت کے نام نمایاں ہیں۔ انہوں نے مجھے بیر، بھیروں، سرکٹے، لونا چماری، چڑیل، بھوت اور پدما، شنکھا اور کھنڈولا کی تفصیل بتائی اور میں نے اس سے استفادہ کر کے یہ سب کچھ کالا جادو میں استعمال کیا ہے۔ کالا جادو 70 ہفتے تک مقامی ہفت روزہ میں قسط وار شائع ہوئی، پھر اسی ادارے نے اسے کتابی شکل میں چھاپ کر اس کے بہت سے ایڈیشن شائع کیے۔ اب اس ادارے کی اجازت سے اس کے حقوق اشاعت القریش پبلیکیشنز لاہور کے مالک جناب محمد علی قریشی صاحب کو دیے گئے ہیں اور وہ اسے شائع کرنے کے مجاز ہیں۔ نئی تزئین و تمکین کے ساتھ مشہور زمانہ کالا جادو ملاحظہ فرمائیے۔ راحت۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائیں۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنی چاہیے۔ مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں ہیں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک قصائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ قصائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا، پھر بڑی ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر قصائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی، ایک بات تو بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی، باپ دادے کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ اس سے سفلی عمل ہوتا ہے؟ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے۔ تم مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔
میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر پھاگن کے مزار کو راستہ نکلتا تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، گلے میں جینیو پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نکیلی پتھر پر ایک پاؤں کے سہارے کھڑا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سے شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطنت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہیں؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک طرف پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو تو مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو سوپ کا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہوئے رے۔ پر بٹوا ہر کام کو کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو ای سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا بٹوا، بس ای سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا،
ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے نہ ہی ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جانور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کو منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ اگلے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کی قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں اڑانا بھی پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہوا، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے میرے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی ہو رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اکب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔
اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا، اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر پھاگن کے مزار پر جائے گا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا، بس یہی تیرا کام ہے۔ بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر پھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو ای دنیا تو ہار واسطے نرک بن جائے گی، جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرکت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کل بلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے۔ میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا بلند نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ہمت کر، چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق میں کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورک، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس، بنا بنایا کام بگاڑے گا۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔
میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا، پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی، کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری، مسعود بیٹے آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکلی۔ مجھے حیرت ہوئی، دوبارہ کوشش کی، مگر گلا بھنچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ریاض ماموں بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا، اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا؟ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھنک رہے تھے، وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لے آئے تھے۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا، مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھیں۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہیں؟ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آواز نہ نکل رہی ہو۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی، مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی، مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے، پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے، مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ رہ سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، سو ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن بھی مجھے ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور سے اس کی آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گور رہی تھیں۔
میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورکھ۔ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی تو آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہڈی لا کر دی تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ میں اوپر ہی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو نے کرنی ہے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دے رہا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پونچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ جائے تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو… مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی اور اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا جسم چھوٹا ہونے لگا اور وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں نیچے اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ جو پہلے کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانی کا شکار ہو رہے تھے۔ کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔
انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف چائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر میرے بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہ ایک بہن تھی جو میری والدہ تھیں۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے۔ بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن اور بھائی بھی گھر ہی میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں۔ ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے۔
مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کو ماہر میں نے اپنا گھر دکھا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی، بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرتے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشتناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسہ غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئیں۔ شمسہ بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر میں لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، مگر خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگیں، مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسہ کو مشکل سے ہوش آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جوں ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کو شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولی۔ والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی یگانگت تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں، ان واقعات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا۔
مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو، مگر چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا، میری حالت غیر ہو رہی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے، میری حالت بحال ہو سکی تھی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا، میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے تھے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی، قلم نے سیاہی غائب ہو گئی۔ کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے مگر کوئی چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پر اسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں نہ کچھ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم سعد اللہ یاد ہے؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھئی خوب یاد آئے وہ تمہیں۔ واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے ہی حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو متب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بہوؤں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ آخا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بھئی محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، بخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نئی ملا سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو؟ آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور وہ واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے، پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں۔ کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پر اسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی علت نہیں ہو سکتی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعد اللہ صاحب۔ میاں بے دھڑک بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ سعد اللہ صاحب۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے، اگر میں گھر کرائے پر۔ سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونکیں ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے، اٹھو صاحبزادے ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکوڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، جاؤ بیٹھو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں،
گھر ور چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ، آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا، کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا تھا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے میں گئے نہیں تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر بعد میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے، انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو۔ جی سچ کہوں گا۔ کہو، وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پر اسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو کے ملنے کا واقعہ، ہڈی کے حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گزرنے کا واقعہ اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں جینیوں تھا۔ دفتن میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پر اسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھنج گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی کہ میں اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیس دار مادے سے بنے ہوئے تار میں جھومتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ کر رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔ کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، لیکن دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔
سادھو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چمک بے پناہ ہو گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔ میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جکڑتا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھیں۔ میرے قدم نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکناچور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زکن بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا ہوگا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا۔ ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی، چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا، مگر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹخنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کون کیا کہہ رہا تھا۔ میرے حواس قابو میں نہیں تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا، مگر بدن کی چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا ایک مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر اور نرس۔ پولیس آفیسر نے پررعب لہجے میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجیے اس کا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا،
بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا۔ جسم پر کوئی ایسی چوٹ نہیں ہے جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک تھے، ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کے اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپکٹر نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے میرے پاس۔ بے چارگی کے انداز میں کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سبھی موجود تھے، ماموں ریاض، والد صاحب اور والدہ، چھوٹی بہن اور بھائی۔ سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر خزاں آ گئی ہو۔ والدہ صاحبہ مجھے دیکھ کر پچھاڑے کھانے لگیں، والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، بھائی جان۔ لیکن انسپکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے۔ والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی نہ ہٹا پا رہے تھے۔ ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرنا مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ ماموں ریاض کہتے رہے، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی آنکھیوں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرنا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے، ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔